السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ماشاء اللہ. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے. جی آن ہے مائک آن. اور بھی لوگ مائک نہیں کھول رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب, میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. ربی زدنی علما. اے میرے رب, میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. حضرات, ہم جو ہے آج کا آپ کا جو وہ ہے, آپ کا جو سبق ہے, آج ہم جو ہے متفرقات پڑھ رہے تھے. ایک تو آپ کا ہوم ورک ہے سورہ مدثر. آج ہم وہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے انشاءاللہ. ہم کلاس کے آخری حصے میں سیکنڈ ہاف میں جو ہے سب لوگ سورہ مدثر کی جو ہے 10 آیتیں پڑھیں گے, پوری کلاس والے سب لوگ. اور جو پہلے ہاف میں جو ہے ہمارا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو آگے بڑھیں گے. ہمارا پہلا سبق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا پہلا سبق ہے, ہمارا پہلا سبق ہے, ہم جو ہے متفرقات پڑھ رہے ہیں. متفرقات میں ہم کیا کریں؟ متفرقات میں ہم جو ہے پہلے سجدہ پڑھے. پہلے ہم لوگ سجدہ پڑھے. سب سے پہلے ہم جو اسمال ٹاپکس پڑھیں گے بول رہے تھے. ہمارا لاسٹ چیپٹر تھا, پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کے احکامات پڑھ رہے تھے, پھر میم ساکن کے احکامات پڑھے, پھر ادغام کی قسمیں پڑھے, پھر نون خطنی پڑھے, پھر نون خطنی کے بعد ہم لوگ جو مد کے 4 مد ہمارے جو باقی رہ گئے تھے پڑھنے کے, وہ 4 مد پڑھنا شروع کرے. بڑے بڑے مد, مد لازم, کلمی, مدغمی, مد لازم, کلمی, غیر مدغمی, پھر اس کے بعد مد لازم حرفی مدغمی, اس کے بعد مد لازم حرفی غیر مدغمی. یہ جو آخری کے جو حرفی مد رہے وہ مقطعات میں تھے. پورے ہم نے قرآن کے پورے مقطعات پڑھے. اس طریقے سے ہم نے مد کا سبق ختم کیا. پھر اس کے بعد ہم جو ہے احکام وقف کو تھوڑا سا دیکھیں. ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے تھے, پھر مزید تفصیل سے جو ہے روکنے کے احکام پڑھے, کہاں کہاں روکنا ہے, کیسا روکنا ہے, کیا ہے, پوری تفصیل سے. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ رہے تھے ساتھ کے ساتھ. پھر ہمارے پڑھنے کی پریکٹس بھی کر رہے تھے مسلسل. ہم سورہ کہف پڑھے. سورہ کہف کے بعد ہم جو ہے
दूसरे सूरे पढ़े, मुजम्मिल पढ़े, मुदस्सिर पढ़े, सूरह जिन पढ़े, और जिन के बाद जो है मुजम्मिल पढ़े, मुजम्मिल के बाद अब मुदस्सिर पढ़े। तो लिहाजा हम अब सजदे के बाद सबक से हम आगे चलेंगे। सजदे हम लोग उस दिन पढ़ लिए तफसील से, सजदे कितने किस्म के हैं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो सर। कोई गाड़ी आई है क्या श्रीनगर जम्मू? जम्मू? अच्छा, आपको आ जाना है कि कल आना है सर? मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंचने तो 11 पहुंच जाऊंगा। सब 11 बजे तक हूँ। ये जो है माइक बंद करें। तो ये जो है हम मुतफर्रिक टॉपिक्स में से हमको जो है रोजाना एक एक टॉपिक करके पढ़ना है। हम शुरू करे थे सजदा से, सजदे पढ़े, फिर हम आज मुआनिका पढ़ेंगे, कल जो है सत्ता पढ़ेंगे, इमाला पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही होते होते हमारे जितने 8-9 टॉपिक खत्म करेंगे। तो सबसे पहले सजदा हम पढ़े। सजदे में हमने देखा, हम जो सजदे बहुत से किस्म के थे, लेकिन हमारा जो सजदा हमारे सब्जेक्ट में था वो था सजदे तिलावत। सजदे तिलावत में हमने पढ़ा कुरान में कितने सजदे हैं और कौन से सूरे हैं, पूरा उसकी लिस्ट हमने बनाई। हमने देखे सजदा क्यों रहता है, सजदे के क्या माने हैं, सजदा कैसा करना है, उसके तरीके क्या है, पूरा उसकी तफसील पढ़ी हमने। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है सजदे तिलावत के अंदर आप जो है उसमें जाके सजदे की आयत में जाके जो है आप जो है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ते हैं। लेकिन उसमें पढ़ने की एक दुआ भी है। अगर आपको वो दुआ याद है तो आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। वो दुआ मैंने आपको भेजी है, आप वो दुआ भी याद करें। अगर तिलावत सजदा के दरमियान आप वो दुआ पढ़ना चाहें तो वो दुआ भी पढ़ सकते हैं। वो बड़ी अच्छी दुआ है, मैंने आपको भेजी भी है। आप जो है वो दुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दुआ मैं अभी आपको निकाल के आपको बताता हूँ, अगर है मेरे पास तो। मैं भेजा आपको, उसमें मैंने भेजा है। वो दुआ है 3 बार इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये सजदे में ये दुआ 3 बार पढ़े, लिखा हुआ है किताब में, है ना। और पूरी दुआ पढ़ने के बाद सजदे तिलावत करने का तरीका, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए और 3 बार दुआ पढ़े। ये ऊपर की दुआ क्या बोल रहा हूँ, 3 बार पढ़ो और अल्लाह अकबर कहकर उठ जाए, बस एक ही सजदा और ये दुआ 3 बार पढ़े। दुआ क्या है, ये दुआ आपको भेजा हूँ, आप पढ़े, जिसको जिसको याद करना है याद करें। बड़ी अच्छी दुआ है, बहुत इफेक्टिव है और जरूर याद करें। क्या है, सजदा 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 वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या बोल रहा है इसमें, तर्जुमा भी लिखा हुआ है। मेरे चेहरे ने सजदा किया, यानी आपने पेशानी जमीन पर टिकाई और अपना सर भी झुका दिया, पेशानी भी झुकाई, आपका पूरा चेहरा जमीन पे तकरीबन पेशानी टिका दिया का मतलब चेहरे ने, मेरे चेहरे ने सजदा किया उस हस्ती के लिए जिसने उसे पैदा किया। किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसी के वास्ते हमने सजदा किया, उसी के लिए किया जिसने उसे पैदा किया। उसकी सूरत बनाई, आप देखिए सूरत बनाई। आप देखिए एक आदमी की सूरत दूसरे आदमी की सूरत से नहीं मिलती। दुनिया में हजारों लाखों मिलियनों लोग हैं, हर एक की सूरत अलग अलग। अल्लाह ताला बोले कैसा बना रहा हूँ, कैसा बना रहा हूँ, अल्लाह ताला माँ के पेट में बना रहा हूँ, है ना। एक बाप के 5, 6, 8, 10 बेटे रहते, सबकी सूरत अलग अलग रहते। एक ही बाप के रहते, एक ही घर में पैदा होते, एक ही माँ के बतन से पैदा होते, लेकिन सबकी सूरत अलग अलग रहती। और इसकी सूरत बनाई और खोले उसके कान और आंखें, खोले उसके कान और आंखें। जब अल्लाह ताला बच्चा पैदा होता है, उसके कान और आंख बनाने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद वो उसकी आंख खोलता बच्चा, है ना, और उसके कान भी खोलता बच्चा। कौन खोले, अल्लाह ताला ने खोले उसके आंख। क्या लिखा हुआ है, जिसने सूरत बनाई और खोले उसके कान और आंखें। अगर आंख नहीं खुली जिंदगी भर अंदर रहता है, ना भी ना। अगर आंख नहीं खोला बच्चा पैदा होने के बाद, सर आवाज बहुत धीमी आ रही है आज। आप आवाज बढ़ा लीजिए अपनी। नहीं कंप्लीट है, उधर से कुछ बाकी वालों को कि सबको अच्छी आ रही, नहीं आ रही, साफ आ रही आवाज, पूरे लोगों को अच्छी आ रही। आप दोबारा कट करके दोबारा ज्वाइन करें, सही हो जाएगी। तो यानी
اس کی صورت بنائی اور کھولے. اگر اللہ تعالیٰ اگر ہماری آنکھ نہیں کھولتا تو ہم تو آنکھ بند کر کے دنیا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. اور سب لوگ بولتے تھے ارے بچہ آنکھ نہیں کھول رہا, بچہ یہ نابینا پیدا ہوا, اندھا پیدا ہوا. اگر کان نہیں کھولا اللہ تعالیٰ پیدا ہونے کے بعد تو ہم کو سنے نہیں آئے گا, زندگی بھر بہرے رہتے. بہت سے لوگ رہتے جن کے نہیں کھلے رہتے, وہ پیدائشی بہرا ہے, انہیں پیدائشی بہرا ہے. اور دیکھیے ہم لوگ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھ بھی کھولے, ہمارے کان بھی کھولے. اگر نہیں کھولتا تو ہم اندھے رہتے, کان نہیں کھولتا تو ہم بہرے رہتے, زندگی بھر بہرے رہتے. ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا بھی بنایا, ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, ہمارے کان بھی اچھے. اور یہ کون کھولا ہمارے کان اور آنکھ؟ پیدا ہونے کے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کی صورت بنائی اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور مدد کے ساتھ. یہ جو کھولنا ہے آنکھوں کا اور کان کا, وہ ایک خاص پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اگر ذرا بھی اس میں پروسیس میں کچھ وہ ہو گئی تو پھر جاؤ آپ زندگی بھر کے پیدائشی بہرے, پیدائشی اندھے. تو ہم دنیا میں آ کے دیکھنا کہ میرے کان اچھے, میرے آنکھ بھی اچھی ہے. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے, کتنا اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ذرا بھی یہ پروسیس میں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو ہم تو زندگی بھر نابینا نہ بہرے رہتے تھے. دنیا بولتی تھی ارے بہرا ہے انہیں, نہیں سنتا انہیں, اندھا ہے انہیں, جاؤ اندھے رہتے تھے. کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور مدد کے ساتھ. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگ. دن بھر اگر ہر نماز میں سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نہ بہرا ہوں نہ اندھا ہوں, میں چل پھر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے کو معذور نہیں بنایا, میرے کو اچھا تندرست بنایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ بات خود اپنی جگہ کتنی وہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہا نماز پڑھو ہم نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ یہ کرو ہم نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ بول رہا زکات دو میرے کو 2.5 پڑھا, اس میں ڈنڈی مارنے میں لگے ہوئے. ہر کام جو کرو بول رہا وہ نہیں کرنے میں لگے, الٹا کرنے میں لگے. جھوٹ نہیں بولو, جھوٹ نہیں بولی, دھوکہ نہیں دو, دھوکہ دینے میں لگے, ہے نا. جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں کرو بولو نہیں, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو کرنا دور کی بات ہے, الٹا کرو بولے سے کام بھی نہیں کر رہے. تو یہ تمام چیز اور کیا ہے, حفاظت کے ساتھ. اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور مدد کے ساتھ. برکت والا ہے اللہ, بہت اچھا پیدا کرنے والا, بہت اچھا پیدا کرنے والا. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے, دیکھ لو آپ کتنی ہے. یہ دعا کو یاد کریں, جب بھی آیت سجدہ کے لیے آپ سجدہ کریں, یہ دعا 3 بار پڑھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند بنایا, تندرست بنایا, آنکھوں والا بنایا, کانوں والا بنایا, ہے نا. تو یہ دعا میں آپ لوگوں کو بھیجا ہوں, آپ اس کو یاد کریں. اس کے ساتھ ہم آج کریں گے ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے ہمارا, کہ وہ ہم دوسرا ٹاپک میں شروع کر رہا ہوں آج. جو ہے وہ ٹاپک کا نام ہے معانقہ. سیکنڈ ٹاپک ہے معانقہ. معانقہ, یہ تار اگر ہوتے تو ہا ہو جاتا. معانقہ, معانقہ, معانقہ بولتے ہیں عربی میں گلے ملنے کو, گلے ملنا. ایک آدمی کیا کرتا ہے دوسرے آدمی کے گلے کے قریب جا کے, آپ دیکھیں عربیاں کیا کرتے ہیں, جو گلے ملتے عید وغیرہ میں, کچھ شادیوں میں, اس میں جب بھی ایک دوسرے کے گلے ملتے وہ جا کے ایک دوسرے کی گردن سے گردن ٹچ کرتے, گردن سے گردن ٹچ کرتے, گردن پہ کس بھی کرتے, بلکہ ہونا گردن پہ کان کے نیچے کس کرتے ہو آ کے. وہ لوگ کا طریقہ ہے, ان کے قبائل میں, ان کے قبیلوں میں ہوتا تھا پہلے, پرانا طریقہ ہے ان کا. وہ جا کے اللہ ٹچ کرتے, ایسا نزدیک جاتے, اللہ جا کے گردن سے گردن ملاتے, اس کو بولتے معانقہ کرنا. ہمارے پاس کیا کرتے, عید میں گلے ملتے لٹک جاتے, پکڑ کے اس کی کمر دبا دیتے, اس کا پیٹ پھاڑ دیتے, اس کو اٹھا کے پٹک دیتے. ہم لوگ تو بے حساب کاما کرتے. تو خیر وہ خوشی میں جو چاہے کر سکتے, جوش میں, اور عید کی خوشی میں جو ہے وہ بہت کچھ کر دے. لیکن ان کے پاس کیا ہوتا, معانقہ بولتے, خالی گردن پہ جا کے کس کرتے آہستہ سا, معانقہ. خیر وہ معانقہ الگ ہے. یہاں پہ جو قرآن کا معانقہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, قرآن کا معانقہ یہ ہے کہ یہ 3 نقطے رہتے ایسے, ایک آیت چلتے رہتی یہاں آتی, ایک 3 نقطے آتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر 3 نقطے آتے, پھر 3 نقطے آتے, اور پھر یہ آیت چلتے رہتی, ہے نا. کبھی کبھی بہت قریب رہتے, کبھی کبھی تھوڑا ذرا دور رہتے, ہے نا. ابھی اس میں ذرا میڈیم رکھا. کبھی کبھی ایک کلمے کے بعد ہی رہتے, کبھی کبھی 4-5 کلموں کے بعد رہتے, کبھی کبھی تھوڑا آیت کے ختم پہ رہتے, ہے نا.
ختم پہ رہتے. تو ہم دیکھے کہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ہم نے دیکھا جب سجدہ پڑھ رہے تھے تو قرآن میں جو ہے جملہ 14 سجدے تھے. ہم جب پڑھے تھے قرآن میں 14 سجدے ہے نا. ہر سجدے کے بعد کیا تھا وہاں پہ؟ سجدہ نمبر 1 لکھا ہوا تھا. پھر دوسرے سجدے پہ سجدہ نمبر 2 لکھا ہوا تھا ہے نا. آخری سجدے پہ 14 لکھا ہوا تھا کیونکہ 14 سجدے تھے. پہلے سے شروع ہوتا انہیں 15 پورا 14 تک جاتا ہے. 14 تک لکھے ہوئے رہتے. اسی طرح معانقہ پورے قرآن میں 18 معانقے ہیں. پوری قرآن میں کتنے معانقے؟ 18. ہر معانقے کے بعد ایسا لکھا ہوا ہے 1، پھر لکھا ہوا ہے 2، 3، ایسے لکھا ہوا ہے. 18 میں 18 لکھا ہوا ہے نا. 1 2 3 4 جملہ 18 معانقے ہے نا. پہلا معانقہ بقرہ شروع ہوتے ہی ہے اور سورہ بقرہ میں 3 معانقے آتے. اس کے بعد آل عمران میں 1 ہے، المائدہ میں ہے، آراف میں ہے. آراف میں 3 معانقے ہے. اس کے بعد ہود میں ہے. ایسے ہی ہوتے 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 آخری معانقہ جو ہے سورہ قدر میں ہے. قدر ہے نا، آخری میں آتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا. سورۃ انزلناہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر اس میں ہے نا. وہاں پہ جا کے 30ویں پارے میں جا کے 18واں معانقہ ہے نا. پہلے پارے سے شروع ہو کے پورے 18 معانقے ہے نا. ہر معانقے کے پاس اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. ہاں، ہر معانقے کے پاس اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. ہاں، یہاں پہ حاشیے میں لکھا. میں بتاتا ہوں آپ کو کیسا رہتا اور وہ ڈالتے کیسا. ہماری قرآنوں میں، عربی قرآنوں میں، سب قرآن میں سب طریقے کے رہتے. سب آپ کو میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں. ہم بقرہ سے شروع کریں گے. بقرہ میں سب سے پہلا معانقہ ہے. شروع ہوتے ہی سورہ بقرہ آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب. وہاں پر ہی ایک پہلا معانقے کا پہلا 3 نقطوں کا نشان ہے. نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ کوئی ایک اپنی مائک کھول کے میرے سے بات کرے. نظر آ رہا. اور پھر ایک ہی کلمے کے بعد پھر بند کر لے بھائی. پھر ایک ہی کلمے کے بعد فی ہی کے بعد پھر 3 نقطے ڈالے ہوئے. اور ادھر مارجن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر مارجن میں لکھا ہوا معانقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے. جی بالکل لکھا ہوا ہے. بالکل لکھا ہوا ہے. اور ادھر لا ریبہ پہ ایک معانقہ ہے اور فی ہی پہ ایک معانقہ ہے. یعنی یہاں پہ ایک ہی کلمے کے بعد ہے. بعد میں بتاؤں گا تھوڑی دور پہ ہے، تھوڑا کہیں اور زیادہ دور ہے، کہیں اور لمبا ہے، وہ میں پورے بتاؤں گا آپ کو. ایک معانقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے. قرآن شروع ہوتی پہلی آیت میں ہی آ گیا ہے نا. پہلی آیت میں جو ہے آ گیا. آپ دیکھیں شروع ہوتی پہلی آیت میں ہے. آپ دیکھ لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ گیا. ادھر مارجن میں لکھا ہوا ہے معانقہ نمبر 1، قریب ہے 3 نقطے والے. اور میں اسی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے یہ سورہ لیلۃ القدر ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. لائل یہ ہماری جو ہے، ارے نہیں لائل لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورہ قدر سن سورہ قدر یہ سورہ قدر ہے. یہ سورہ قدر میں لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے یہ بھی ایک کلمے کے بعد یہ آخری آیت میں نیچے لکھا ہوا ہے فیہا باذن ربہم من کل امر. ایک 3 نقطے ڈالے ہوئے سلامن، پھر دوسرے 3 نقطے ڈالے ایک ہی کلمے کے بعد ہے نا. 2 معانقے قریب ڈالے ہوئے ہیں. اور ادھر مارجن میں لکھا ہوا ہے معانقہ نمبر 18. معانقہ نمبر 18 ہے نا. معانقہ نمبر 18 ڈالا ہوا ہے. آپ کو نظر آ رہا نا جی. معانقہ نمبر 18. تو میں آپ کو کیا کرا، ایک سورہ بقرہ کا بتا دیا اور ایک آخری سورہ قدر کا جو آخری والا 18واں ہے وہ بتا دیا. یہ 2 بتا دیا. میں آپ کو بیچ کے بھی بتاؤں گا لیکن رہتا کیسا آپ کو اندازہ رہنے کے لیے بتایا. یہ 3 نقطے رہتے جو قریب رہتے. اتفاق سے دونوں جگہ ایک کلمے کے بعد یہ، بعض جگہ دور بھی ہے، وہ بھی بتاؤں گا. تو یہ 2 ہے. ہم پھر پہلے والے میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم کو پڑھنا ہے.
ہم کو اس کو سمجھنا ہے موانقے کو. ہاں بقرہ، یہ بقرے میں آ گئے ہم، ہے نا، بقرے میں آ گئے. یہ پہلا موانقہ ہمارے سامنے ہے، آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں اس کو، ہے نا. اب بسم اللہ. یہ کیا ہے؟ اب ہم کیا، اس کا رول کیا ہے معلوم ہے؟ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو دو میں سے کوئی ایک جگہ روکنا کمپلسری ہے. اگر آپ پہلے والے پہ روک لیے ہیں تو دوسرے والے پہ نہیں روکنا. اگر آپ پہلے والے پہ نہیں روکے ہیں تو دوسرے والے پہ روکنا. دونوں میں سے کوئی ایک جگہ روکنا. وہ آپ جس پہ چاہے روکیں. اگر آپ پہلے پہ رک گئے تھے تو اب دوسرے پہ نہیں روکنا. اگر آپ پہلے پہ نہیں روکے تھے تو اب دوسرے پہ روکنا. کوئی ایک جگہ روکنا ضروری ہے. آپ سمجھے نا؟ اب اس کا کیا وہ ہے، کیا امپیکٹ ہے، کیا اب اس کی بڑی گہرائی ہے اس کے اندر ایکچولی یہ زبان جاننا اس میں بہت ضروری ہے. زبان جاننے والے کو یہ پہلے روکے تو ایک اس کو معنوں میں ایک الگ امپیکٹ رہتا. یہاں روکے تو ایک معنی ذرا الگ دکھتے، ذرا ٹپیکل، ذرا تھوڑا ڈفرنٹ رہتے. ادھر روکے تو ذرا ڈفرنٹ رہتے، ہے نا. وہ عربی والے کو اس کا بہت زبردست لطف آتا، اندازہ رہتا، مزہ آتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ کر رہے ہیں. ترجمے میں اس کی حالت ویسے ہی خراب ہو جاتی، اس کا اثر ختم ہو جاتا. پھر بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ہر موانقے میں جا کے غور و فکر کرنا، اور دونوں جگہ روک کے غور و فکر کرنا، ترجمہ پڑھنا، بار بار پڑھنا، تو جب کہیں جا کے سمجھ میں آتا. یہ جن کو شوق ہے، جن کو بہت ڈیپتھ میں جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو اسی لیے بولتے نا قرآن میں غوطہ زنی کرو، غوطہ لگاؤ، دیکھو اندر اس کی گہرائی میں کیا کیا ہے، جا کے موتی تلاش کرو. قرآن کو یعنی اس کے ساتھ پڑھو. اس کے اندر کیا تم لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ گھڑی گھڑی لکھا ہوا قرآن میں. تم لوگ قرآن بہت آسان ہے، تم لوگ اس میں غور حل من مدکر، ہے نا. تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. اس میں فکر نہیں کرتے. آپ جا کے یہ جتنے موانقے میں بول رہا ہوں اس کی فکر کریے، اس کے اندر معلومات کریے. اب کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اردو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اردو میں بتایا تو ویسے ہی عربی کا وہ اثر تو نہیں رہتا جو عربی میں ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم جب اردو ہم سمجھتے ہیں اردو میں ہی بتا سکتے ہوں. تو یہ الف لام میم تو کیا ہے، مقطعات ہے. وہ تو ہم پڑھ لیے کیسا پڑھنا، اس کے مدوں کو کیسا پڑھنا، اس کے مخارج کیسے ہے، وہ الف لام بیچ میں غنہ کرنا ہے. پھر اگلی آیت آئی، ذالک الکتاب لا ریب. آپ روک لیے یہاں پہ، پہلے والے پہ روک لیا، اب دوسرے والے پہ نہیں روکنا ہے. فیہ ھدی للمتقین. اب فیہ کے بعد نہیں روکنا باپ، فیہ ھدی للمتقین. پہلے تو صحیح پڑھنا ہر چیز. سب لوگوں کو بول رہا ہوں میں، پہلے تو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے. کیسا پڑھنا؟ ذالک، زبان لگا کے پڑھنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب. لا میں مد اصلی ہے، ریب میں لین ہے. باپ خلخلہ ہے، روک رہے نا، خلخلہ کر کے روک دیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ فیہ مد اصلی، فیہ ھدی للمتقین. صحیح ہے. اگر آپ پہلے پہ نہیں روکنا چاہ رہے تو اب آپ دوسرے پہ روکیے. دوسرے پہ کیسا روکیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ کی مرضی ہے، پہلے والے پہ نہیں روکے تو دوسرے والے پہ روکے، ہے نا، دوسرے والے پہ روکے، ہے نا. اب اس میں کیا بول رہا ہوں نے، ذالک الکتاب، یہ اس میں کوئی لا ریبہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی بالکل صاف ہے. مطلب ہے ذالک، یہ وہ کتاب ہے جو صاف ہے. یہ کتاب بالکل صاف ہے. لا ریب، اس کے اندر نہیں ہے کچھ بھی. لا مانے نہیں، ریب مانے کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی الجھن، کوئی ٹیڑھا پن کچھ نہیں ہے. صاف ہے. لا ریب فیہ، اس میں متقی ھدی اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دوسرا کیا ہے؟ فیہ مانے اس میں فیہ، اس میں ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب کیا کر رہا ہے انہیں، اگر آپ فیہ کو لا ریبہ کے ساتھ ملا دیے تو معنی الگ ہو جاتے ہیں. ذرا آپ کو سمجھ میں آتا اردو میں بھی ہے. اور اگر
فیہ کو ہدی للمتقین کے ساتھ ملا دیے تو معنوں میں ذرا اس کا امپیکٹ ذرا الگ رہتا، اس کا ڈائمنشن الگ رہتا، اس کا ایک اینگل بدل جاتا ذرا. ہاں آپ تھوڑا غور کریے، بہت گہرائی میں جا کے غور کریے کیا بول رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے نہیں ہے اس میں، نہیں وہ کتاب ہے کجی نہیں ہے اس میں، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ اس میں کیا کرا، کجی کے ساتھ چلے گیا، فی ہی لاریب کے ساتھ چلے گیا. لیکن آپ ویسا نہیں بولے تو یہ وہ کتاب ہے اس میں نہیں ہے کمی، کوئی کجی. اور پھر اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ اس میں جو تھا وہ متقیوں کے ساتھ چلے گا، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. نہیں تو کیا ہو گیا تھا پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، کوئی کمی نہیں ہے اس میں. وہ اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ چلے گا، یہ سینٹنس کے ساتھ چلے گا. اور خالی ادھر کیا بچ گیا، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ فی ہی ادھر چلے گا. اگر فی ہی ادھر آتا تو اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب وہ اس میں جو ہے وہ ادھر چلے گیا تو ادھر کے معنی الگ ذرا نکلتے، اس میں ادھر آ گیا تو ایک معنی اس کے الگ نکلتے. آپ لوگ ذرا غور کریے اس پہ، بہت باریک چیز ہے یہ، اور بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی چیز ہے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کیونکہ یہ عربی میں پڑھے تو بہت مزہ آتا اور سمجھ میں اچھا آتا، لینگویج کا امپیکٹ رہتا. ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ جو ہے وہ بھی پھر یعنی سمجھانے والا بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا سک رہا، سمجھنے والے بھی لوڑ کھڑا رہے، پورا ہے نا، ہر چیز ذرا اوندھی چل رہی. تو اینی وے آپ لوگ ماشاءاللہ کافی کوالیفائڈ اور اچھے لوگ ہمارے بیچ میں ماشاءاللہ کافی اچھا آپ لوگوں کا سوسائٹی کا کریم جمع ہے. اور میں جو ہے ناچیز کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن کہاں تک بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں اس کا میرے کو وہ نہیں ہے، آپ لوگ اچھا سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال بڑی باریکی ہے اس میں، آپ ادھر روکے تو بھی باریکی ہے، ادھر روکے تو بھی باریکی ہے نا. تو دونوں طرف معنوں کا امپیکٹ ہے، تو آپ کہیں گے روک سکتے. اصول کیا ہے، جب بھی معانقہ آیا آپ کو ایک جگہ روکنا، دو جگہ نشانات ڈالے ہوئے، لا ریب پہ بھی ڈالا ہوا ہے، فی ہی پہ بھی ڈالا. آپ لا ریب پہ روک دیے تو فی ہی پہ نہ روکنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا نہیں تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر پڑھنے کے اعتبار سے تجوید کا جو اصول ہے وہ اصول میں آپ کو بتا دیا. آپ جب بھی تلاوت کریں گے پہلے والے مؤنث پہ روک دیے تو آپ فی پہ نہ روکیں گے، آپ فی پہ نہ روکیں گے. یعنی تو آپ لاریب پہ نہیں روکے تو آپ آ کے فی پہ روکیں گے اور پڑھیں گے. جب بھی قرآن میں 14 مؤنث آئیں گے آپ جو ہے غلطی نہیں کریں گے، تلاوت کی غلطی نہیں کریں گے. تجوید کا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں. معنوں کے لیے آپ تحقیق کریں، جائیں، تھوڑا ٹائم لگائیں، اردو میں خوب پڑھیں، یہاں روک کے پڑھیں، وہاں روک کے پڑھیں، ہر آدمی اپنے لیول کی کوشش کرے. لیکن پڑھنے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مؤنثے میں اگر آپ پہلے مؤنثے پہ رک گئے دوسرے پہ نہیں روکنا، اگر آپ پہلے پہ نہیں روکے تھے دوسرے پہ روکنا. وہ معنوں میں بدلاؤ آ رہا، تھوڑا مزہ آ رہا، ایسا روکے تو ایک معنی الگ، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن روکنے کے طریقے کے حساب سے جو تجوید کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتا دیا. ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی پرابلم ہے تو بولیے، میں دوبارہ سمجھاؤں گا. الحمدللہ حضرت سمجھ آ گیا. ماشاءاللہ. اب میں کیا کروں گا، ایک بار پھر یہ آخری والا بھی ذرا بتا دوں گا، جو 18واں ہے 18 والا ہے، وہ اس کو بھی آپ کے سامنے اس کو بھی رکھ دیتا ہوں میں. خضر ہے نا، یہاں پہ اتفاق سے یہاں پہ بھی ایک ہی کلمے کے بعد آ گیا ہے، یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی جو ہے ایک ہی کلمے کے بعد آ گیا. سورۃ القدر ایک ہی کلمے کے بعد ہے نا. ایک طرف کا جاؤ بولے تو ایک طرف جاتا ہی دے. یہ پورا سینٹر کر دیتا ہوں میں، آپ کو نظر آتا ادھر 18 ڈالا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے. یہ تو بتا دیا، معانقہ نمبر 18 یہاں ڈالا ہوا ہے.
اور یہاں پر معانقہ ہے. اب یہ آخری آیت پڑھ رہا ہوں میں, پوری تو نہیں پڑھ رہا ہوں, پورا پڑھ لیا ہم لوگ پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. میں آگے جا کے روکا, پہلے والا کو کیا کرے گا, آگے جا کے روکا. اب کیسا رکوں گا؟ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب سلام کے بعد نہیں روکوں گا میں. اگر میں من کل امر پہ روک دیا, سلام ہی حتی مطلع الفجر, اب میں اس کو ملا کے پڑھوں گا. سمجھ گئے نا آپ؟ ادھر آئے تو آپ کیسا پڑھیں گے اور ادھر آئے تو آپ کیسا پڑھیں گے. میں اس کو معنوں کے اعتبار سے بھی بتاتا ہوں. اللہ کو اچھا رکھے. یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. ہم دیکھیں گے مولوی صاحب کیسا پڑھتے ہیں, ہمارے قاری صاحب کیسا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي. کیا کرے مولوی صاحب لاریبا پہ نہیں روکے, فیہی پہ آ کے روکے. لاریبا پہ نہیں روکے, فیہی پہ آ کے روکے, ہے نا. میں کیا کرتا ہوں, نکال کے ہم لوگ ایسے ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اب ایک بار پھر پڑھوں گا. ذالک الکتاب کیسا پڑھے مولوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. پہلے والے پہ نہیں روکے, دوسرے والے پہ, ہے نا. رول فالو کریں. پہلے والے پہ نہیں روکے, دوسرے والے پہ روکے, ہے نا. اب دیکھیے میں مانو کا امپیکٹ بھی آپ کو بتا دیا اور وغیرہ وغیرہ, ہے نا. یہ دوسرا سورہ ہے بھائی. یہ سورہ پورا ہی پڑھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. امر پہ روک لیے تھے انہوں, سلام ان پہ نہیں روکے انہوں. دیکھ لیا نا آپ. محمد اکرم صاحب مائک بند کریں آپ اپنا. محمد اکرم ہمیشہ بند رکھے. جب آپ پڑھنے کے واسطے جب پڑھو بولتے نا, جب کھولنا آواز نہ آ رہے تھے نا پڑھتے خود میں, کہیں سے تو بھی آواز آ رہی, کسی کا بھی مائک کھلا رہا تھا آواز آتی کہیں سے. تو کیسا پڑھے انہوں؟ امر پہ روکے, سلام ان پہ نہیں روکے انہوں. پھر بتا رہا ہوں. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تو آپ کو رول معلوم ہو گیا. جب بھی قرآن میں یہ 18 معانقے آئیں گے, پوری قرآن پڑھتے خود میں آپ کو نظر آئیں گا وہ کون سی جگہ پہ ہو, ہے نا. بہت سے معانق ہیں. میں آپ کو پورے 18 تو نکال کے نہیں بتا سکتا, جتنے بتا سکتا ہوں میں بتاؤں گا. بہت آیت نمبر 38 پر بھی ایک مان کا, جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المدثر, اس میں 38 پر بھی مان کا 38 پر بھی. جی اچھا, ابھی آپ کا سورہ چل رہا ہے. تو آل عمران جو وہ ہے
मुआनिखा नंबर 4 आल इमरान की 30वीं आयत में, अभी एक निकाल लिया मैं, ये देख के आपका भी निकाल दो। अच्छा 30 में है, ये देखिए यहाँ पर, ये आयत नंबर 30 में है, यहाँ पे भी है। हम मौलवी साहब यहाँ कैसा पढ़े ये भी देख ले। يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. है ना, उन्होंने क्या करे, पहले वाले पे रोक लिए तो दूसरे वाले पे नहीं रोके, पहले वाले पे रोके तो दूसरे वाले पे नहीं रोके, हमने देखा बिल्कुल, है ना। और ये भी जो मैं अभी बताया आपको, ये इसका मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा वो करने की, आपको बताया शायद मैं पहले बताया अंज़ल्ला ये तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि मिन कुल्लि अम्र सलामुन हियाता। अगर आप सलामुन को इधर ले लेंगे तो माने अलग हो जाते हैं, सलामुन को उधर ले लेंगे तो माने अलग हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है इसके अंदर, गौर करने की जरूरत है। मिन कुल्ली अम्र है ना, तमाम मलाइका रूह फीहा भी, तो यानी वो रात में क्या होता है, शब कदर की रात के बाद में वहाँ मलाइका फरिश्ते उतरते हैं और रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उठते हैं, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, हुक्म से, मिन कुल्ले अम्र, तमाम अम्र लेके, तमाम मामलात लेके उतरते हैं सलामत के साथ। फिर अगर सलामुन हिया, सलामत होगी यहाँ तक के फजर के वक्त तक, यानी अगर सलामुन उधर पढ़ दिए तो माने उधर सलामुन चले जाता है, सलामुन इधर लाए तो फजर के वक्त तक सलामती ही सलामती है, बोले ऐसा है ना। ये बड़ा मानो का इम्पैक्ट है इसमें। तो पूरे वो पूरे जितने मुआनिक है ये पूरे वैसे ही है, और इसीलिए उसके ऊपर मुआनिका डाला हुआ है। और ये जो आज आप आयत पढ़ के, आज सूरत पढ़ के आए हैं मुदस्सिर, उसकी आयत नंबर 32 में भी जो है मुआनिका है बोल के हमारे साथी ने बताया, क्योंकि वो आज उसकी तैयारी करके आए। देखिए यहाँ पर मुआनिका है, दो है ना, एक के बाद एक है, मगर उन्होंने पहले वाले पे रोक रहे हैं तो पहले वाले पे रहता वो भी। देखिए आप, यह सूरह अभी आप पढ़ने वाले हैं, ये सूरह कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलून। नहीं रोके हो ना दूसरे पे, हालांकि वहाँ पे खफ था, 2-3 निशाना थे, नहीं रोके हो ना वहाँ पे। क्यों? उन्होंने रोक लिए थे यहाँ पे। अगर नहीं रोकते यहाँ पे इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नात, रोक देते तो यतसाअलून, है ना। आप पढ़ सकते हो ऐसा, आपको एक जगह रोकना है आपको, उन्होंने पहले रोक लिए, कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह रोकना है तो दो रोके, नहीं तो आप भी पहली जगह रोकिए, कोई भी एक जगह रोक सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब जो है आपको मैं 3 बता दिया, उसके नंबर भी बता दिया, हर जगह के नंबर भी बता दिया, इसका नंबर भी बता देते हैं सारी। यहाँ पे हम क्या करें, मुजम्मिल पढ़ रहे ना, मुद्दस्सिर पढ़ रहे, ये मुद्दस्सिर है ना, मुद्दस्सिर को निकाले। मुद्दस्सिर की आयत नंबर 34 बोल रहे थे ना, 51, बहुत आगे चले गए हम। हाँ यहीं पर ही है, 32, 33, 34, 35 काम पे कौन सी आयत में था वो? हाँ यहाँ आ गया, ये देख रहे आप, ये आ गया। अरे यार, अरे भाई पीछे जाओ यार, ओके ये आ गया। यहाँ पे जो है मुआनिका नंबर 16 है, आप लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, मुआनिका नंबर 16 है ना, और लिखा हुआ है 16। आप कैसा रोकेंगे, आप यमीन पे रोक दिए तो फिर जन्नाती यतसालून, यहाँ पे रोकेंगे, नहीं अस्हाबल यमीन फी जन्नात यतसालून, अभी बताया मैं। मगर आपको मुआनिका नंबर भी दिखा रहा हूँ आपको, साथ में जो है 1 2 3 4 बराबर चल रहा। अब क्या करेंगे, आप लोगों को जरा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं जो है वो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जो है, थोड़ा सा टाइम है लेकिन मैं करा देता हूँ, नमाज तक मैं आपको बता दे के जाऊंगा। अब क्या है, ये सूरह बकरा आपको नजर आ रही स्क्रीन पे? जी सर, जी नजर आ रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे
سید انیس احمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام. بشارت مصطفیٰ صاحب آپ ریڈی رہیں, اور ہمارے مسیب صاحب ہیں. مسیب السلام علیکم سر. 2-3 لوگ ریڈی رہیں. میں ایک کے بعد ایک سے پڑھا دوں گا, پھر پوری کلاس والے پڑھنا ہو. یہ دیکھیے آپ کیسا پڑھیں گے, میں ایک بار پھر پڑھا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پہلے آپ کوشش کریں, میں جلدی میں پڑھ دیا. کیسا پڑھنا ہے آپ کو؟ ایک بار پڑھنا ہے, پہلی جگہ پہ روک ڈالیجیے, پھر دوسری بار پہلی جگہ پہ نہیں روکیے, دوسری جگہ پہ روکیے. دونوں طریقے سے پڑھ کے بتاؤ میرے کو, ہے نا؟ دونوں طریقے سے پڑھ کے بتائیے. ہر آدمی کیسا پڑھ سکتے ہیں. میں پھر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب دوسرے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. سمجھ گئے نا؟ ہر آدمی پڑھیں گا. پہلی بار جو ہے لا ریب پہ روکیں گا, پھر دوسری بار آ کے لا ریب پہ نہیں روکیں گا, فیہ پہ روکیں گا, فیہ پہ روکے گا. سمجھ گئے نا؟ چلیے بسم اللہ کریے. ہمارے جناب اس کا نام پکارا تھا میں پہلے, جی میرا نام. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف ماشاء اللہ. لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور آپ لوگ جب فی پہ روکیں گے نا, مد اچھا کرنا, ہا کا آواز آنا آخر میں. لا ریب فی, ہا کا آواز آنا آخری, ہا کو ساکن کرے نا. فی بول کے نہیں, ہا بھی تو ہے نا, فی. تھوڑا ہوا, تھوڑا ہا کا آواز نکالو. ٹھیک ہے. نیکسٹ جناب ہمارے بشار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. مسیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ماشاء اللہ مسیب صاحب, آپ نے بہت اچھا پڑھا. اب کیا کریے, میں نماز کے لیے میں مسجد کو جا رہا ہوں, کوئی پروگرام ہے وہاں پہ, تو آپ پورے کلاس والوں کو یہ پڑھائیں گے اور صحیح پڑھائیں گے سب کو. ٹھیک ہے نا مسیب صاحب؟ انشاءاللہ بالکل سر. ٹھیک. اور ہمارے عابد صاحب بھی ہے, تو عابد صاحب بھی جو ہے گائیڈ کریں گے اپنا مل کے. ہر آدمی پڑھائے, ان کو سمجھائیں, کوئی غلطی نہیں کرے. اگر یہ پڑھ لیے تو پھر ایک بار جو ہے سب جو لوگ سورہ انا انزلنا بھی نکال کے پڑھنے, اگر ٹائم بچا تو وہ بھی کریے, لیکن پہلے یہ اور سمجھ جائیے اس کو, کوئی اس میں غلطی نہیں کرے. اس کو بولتے ہیں معانقہ.
قریب قریب ہوتے ہیں. معانقہ کرنا بولتے تو گردن سے گردن ملانے کو بولتے. پورا میں سمجھا دیا آپ کو معانقہ کس کو بولتے, قرآن میں کتنے معانقہ ہے, معانقہ آیا تو کیا کرنے کا ہے, حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے, پوری تفصیل میں آپ کو بتایا گیا. کوئی چیز اور پوچھنا ہے آپ کو تو میرے سے پوچھ سکتے, لیکن آج آپ یہ پریکٹس کریے, اس کو صحیح کر لیجئے. ٹھیک ہے, میں جاؤں. شکریہ. ٹھیک جزاک سر, اللہ. ٹھیک سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پڑھیے, محمد بشیر صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فیہ ہے, پھر جب ہم اس کو پڑھیں گے کنٹینیو تو فیہ پھر پڑھنا ہے. دوبارہ آپ پڑھیے سر, اب دوبارہ پھر پڑھیے ایک بار. اب آپ لا رائب پہ رک لیجئے اور فیہ پہ پھر کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فیہ اس میں زیر ہے, کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. فیہ ھدی للمتقین. اور ایک بار پڑھیے پلیز, اس کو صحیح کیجیے تھوڑا سا. الف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فیہ نہیں ہے, اس میں معنی چینج ہو جاتا ہے, اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں. فیہ بس. فيه هدى للمتقين. ہاں, اس کو گھر میں پریکٹس کیجیے سر. ہاں, یہ بہت ضروری ہے, گھر میں پریکٹس کیجیے. ایم ڈی زکریا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھو سر, آپ نے پڑھا لا رائب پڑھا آپ نے. اس میں آپ کو اگر ہم روکیں گے, آپ تو رک گئے نا ادھر سر, تو اس کو آپ پھر مد آرس, مد لین آرس بھی ہوگا. لا رائب, اس کو تھوڑا 6 حرکت لگ بھگ 4 حرکت کے برابر یا 6 حرکت کے برابر ہمیں تھوڑا کھینچنا بھی ہے. مد لین آرس ہوگا نا اس میں. ہاں, دوبارہ پڑھیے. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا سر آپ نے. جزاک اللہ. اس کے بعد محمد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاء اللہ. خالی میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ جو اب ہم لا رائب پہ رکتے ہیں نا, تو اس میں با میں پھر کلکلا بھی ہو جائے گا, کیونکہ با ساکن ہو جاتا ہے, تو اس میں کلکلا بھی کرنا ہے ہمیں. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ.
محمد. اس کے بعد ہو گیا سر جاوید احمد بٹ صاحب. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاء اللہ. فی پہ تھوڑا کھینچنا ہے تو جی جب ہم کیونکہ اس میں بھی مد عارض سے ہمیں پھر جی ہے. سر. باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا سر. اس کے بعد ہو گیا سر جاوید احمد بٹ صاحب. جاوید جی احمد سر. بٹ صاحب نے شاید پڑھ لیا. جی سر. جاوید بٹ صاحب نے پڑھ لیا سر. ہاں ہارون حفیظ صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا سر آپ نے. عاقل شیخ صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی نہیں للمتقین. غلط ہو گیا نا. ایک جگہ پہ ہمیں رکنا ہے, ایک جگہ پہ ہمیں نہیں رکنا ہے, پھر ویسے دوبارہ کر کے پھر اس پہ رکنا ہے, اس پہ نہیں رکنا. مونیکا جو 3 ڈاٹس ہے ایک جگہ پہ پہلے اس میں رکنا ہے. آپ کلاس میں تھے ابھی تک جب سر پڑھا رہے تھے؟ ہاں ہاں آپ دوبارہ پڑھیے. جہاں 3 ڈاٹ ہے پہلے ادھر لا رائی پہ پھر پہلے رک لیجیے آپ. ہاں الف پڑھیے. لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی پھر رکنا نہیں ہے, فی ہی پہ سانس نہیں چھوڑنا. ہاں ھدی للمتقین. متقین. الذین نہیں بس متقین. ہاں بس. اب دوبارہ پڑھیے. اب اس پہ فی ہی پہ رک لیجیے, لا رائی پہ کنٹینیو پڑھیے آپ. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں سانس نہیں توڑنا ہے. لا ریب فی پھر ھدی للمتقین. آپ کو سمجھ میں آ گیا آخر کیا ہے اس میں کیا رول ہے؟ اس میں یہ رول ہے کہ جہاں پہ بھی 3 ڈاٹ آئیں گے دو بار آتے ہیں, وہ یہ ہمیشہ 2 بار آئیں گے. ایک جگہ پہ رکنا ہے, ایک جگہ پہ نہیں رکنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ایک بار آپ دوبارہ پڑھیے. اب آپ لا رائی پہ رک لیجیے پھر کنٹینیو پڑھیے. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاء اللہ بس ٹھیک ہے, بہت اچھا. بلکس پڑھیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم.
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدی نہیں اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، اس میں مد عارض بھی ہو جائے گا نا، فی ہاں جی الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. خالی جہاں پہ مد اوپر میں مد لین عارض آ رہا ہے، نیچے میں مد عارض آ رہا ہے، جب ہم اس میں روکیں گے رائی پہ تو گلگلہ بھی ہوگا اور مد لین عارض بھی ہوگا، اور نیچے پہ پھر مد عارض بھی ہوگا، تو تھوڑا ہمیں کھینچ کے اس کو روکنا ہے. بہت اچھا پڑھا آپ نے. تو منظور احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ آپ صحیح کیجیے، آپ دوبارہ پڑھیے. دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے آپ؟ ہاں بالکل ہوگا. پہلے تھوڑا غلط ہو گیا تھا، کیا یہ بولا تھا آپ نے، یہی ہے. تو دوبارہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. آپ پڑھیے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. لا رائب اس میں کلکلہ بھی ہوگا، اور تھوڑا مد لین عارض سے بھی تھوڑا کھینچ کے ہمیں پڑھنا ہے. تو بہت اچھا پڑھا آپ نے. مگر مجھے لگ رہا ہے، میں پوری کلاس میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ہمیں تو یہ پتا نہیں تھا مونیکا، تو مجھے لگ رہا ہے ہم میں سے کوئی نہیں روک رہا ہوگا، کیونکہ میں خود بھی جب پڑھتا تھا تو ایک کنٹینیو پڑھتے تھے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں نے بہت سارے امام صاحبوں کو بھی دیکھا ہے، جیسے مسجد میں بھی ہے، تو کوئی اس میں مونیکا پہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا ہے. تو آج ہمارا یہ سبق میں سے بہت اضافہ ہوا اور ہمیں یہ پتہ بھی چلا ہے. اس لیے ہم اس میں پریکٹس بھی کریں گے اور انشاءاللہ صحیح بھی کریں گے اس کو، کیونکہ آج ہم نے نیا ایک قاعدہ سیکھا ہے. تو میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رکنا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کنٹینیو پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم صحیح کریں گے. تو پڑھیں گے محمد اکرم صاحب. ایک اور بات میں بتاؤں کہ کہیں مانکا کے بدلے سائڈ میں لکھا تھا وہ بھی مانکا ہی ہے. کیا سائڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے سر؟ مانکا کے لفظ کے بدلے سائڈ میں لکھا ہوتا ہے میم اور عین. اچھا ہاں. اگر آپ دیکھیں گے ابھی سورۃ المدثر جو پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے اس میں مانکا نہیں لکھا ہے، وہ بھی پتہ ہونا تو اس میں چاہیے ہمیں. تین ڈاٹس دیے ہوں گے اس میں. ہاں بالکل یہ ہے، لیکن اگر کبھی نظر آئے تو وہ ہم سمجھے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی مونیکا ہوتا ہے. ہاں اچھا. ان کا مطلب جو شارٹ میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں، مگر اتنا بھی ہے کہ وہ تو لکھا ہوتا ہے، مگر 3 ڈاٹ تو ہمیشہ ہوگا. جس پہ بھی جو بھی آیت ہمیں دیکھیں گے تو 3 ڈاٹ ہوں گے اور ساتھ میں اور 3 ڈاٹ ہوں گے. ہاں ضرور، پھر ہی مان ضرور ہوں گے. ہاں اس لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام. اعوذ پڑھیے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا سر آپ نے. رضوان صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا سر آپ نے. گوہر فاروق صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ گوہر باللہ من فاروق الشیطان صاحب آپ پڑھیں گے. یہ یو کی نون تک آپ برابر پڑھیں گے اور ان کے قاعدے بھی آپ بولیں گے انشاءاللہ سب کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. ہاں ان کے قاعدے آپ بتائیں ایک بار اوپر سے. الف لام میم میں مد خالی قاعدے بتا دیجیے کیونکہ آپ نے تو یہ تلاوت کی ہے. تلاوت آپ بالکل نہیں کریں گے, خالی تیز تیز سے آپ قاعدہ بتائیں گے بس, کیونکہ اور بھی پڑھنا ہے سب کو. جی. الف لام میں حروف مقطعات میں ہیں مد حرفی, مد لازمی حرفی مدغمی. زام مد اصلی ہے. اور میم میں کون سی مد ہے پھر؟ نہیں, مد لازم کلمی مدغمی. کلمی مدغمی. ہاں نہیں کلمی نہیں, حرفی مدغمی. مقطعات یہ مقطعات میں ہے نا, اس میں حرفی آئے گا. کلمی تو اس میں آتا ہے مقطعات کے بغیر. یہ مقطعات ہے نا. زام مد اصلی ہے. میم میں کون سی مد ہے پھر؟ میم میں ہے نا مدغمی ہے نا, مدغمی مد لازم حرفی مدغمی. مدغمی ہاں. زام مد اصلی ہے. پھر تا کھڑا زبر 2 حرکات کھینچیں گے. لا میں مد اصلی ہے. رائی میں لین ہے. پھر با پہ اگر روکیں گے تو کلکلائی کبرا ہوگا. فی میں مد اصلی ہے. خدل میں تنوین کا ادغام بلا گناہ حرف لام ہے. تا مشدد ہے, سختی کے ساتھ پڑھیں گے. کی میں مد اصلی ہے. اور قاف مستعلیہ ہے. قاف مستعلیہ کا ہے. اور اگر نون پہ روکیں گے تو مد لین عارض ہوگا. مد لین کیسے ہوگا؟ اگر نون پہ روکیں گے تو مد لین نہیں ہوتا ہے نا, مد عارض ہوگا. مد عارض ہوگا. مد عارض ہوگا. ہاں. الذین میں الف پہ ہم زبر لگائیں گے کیونکہ لام کا قاعدہ ہے, تو الف پہ ہم زبر لگائیں گے. کیوں لگائیں گے اس میں زبر؟ کون سا قاعدہ ہے ذرا مجھے آپ بتائیں. لام کا قاعدہ ہے نا, یہ جو پراپر نون بنتا ہے. ہاں الف لام کا قاعدہ, جس کی وجہ سے ہم اس کو زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے. زی میں مد اصلی ہے. یو میں حمزہ ساکن کا جھٹکا ہے تو یہاں پہ جھٹکا دیں گے. نو میں مد اصلی ہے. غی میں لین ہے. وہ یو کی میں مد اصلی ہے. منہ میں مد اصلی ہے. یہ بھی بتائیں. قوف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے. ہاں قوف مستعلیہ کا ہے, وہ موٹا پڑھیں گے. یؤمنون الصلاۃ
لام پہ کھڑا زبر ہے 2 حرکت کھینچیں گے. اور دیکھیں اور ایک قاعدہ ہم نے سر نے بتایا تھا ادغامی شمسی اور ادغامی قمری. ادغامی شمسی ہوگا نا ادھر میں نصلات ہاں میں نون کو سیدھے سواد میں ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام شمسی ہوگا. ادغامی شمسی ہوگا. ہاں جی. لام پہ کھڑا زبر ہے اس کو 2 حرکت کھینچیں گے. میم مشدد ہے یہاں پہ گنہ ہوگا. رزقناہم ماں میں پھر مد اصلی بھی ہے. ہاں ماں میں مد اصلی ہوگا. نا میں کھڑا زبر ہے 2 حرکت کھینچیں گے. قوف ہے نا سر پہلے قوف ہے نا. قاف مستعلیہ کا ہے یہ موٹا پڑھیں گے. اور ایک قاعدہ ہے اس کا. کہاں پہ سر؟ قاف ہے نا ساکن اس کا قاعدہ اور ایک ہوگا نا. رزق قاف ہے نا یہ کلکلہ صغرا ہوگا نا اس میں. کلکلہ صغرا ہوگا یہاں پہ. رزقناہم ہم ينفقون. پھر نون ساکن کا میم ساکن کا قاعدہ ہے. میم ساکن کا قاعدہ ہے پہلے. میم ساکن کا اظہار ہوگا. اظہار کیا ہوگا؟ اظہار ہے نا حرف یا ہے کیونکہ یہاں اظہار پہ یا کون سا اظہار ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. ہاں اظہار شفی بولنا ضروری. اظہار ہوگا تو وہ غلط ہے. اظہار شفی ہوگا وہ صحیح ہے. اظہار ہاں شفوی حرف یا ہے. پھر نون ساکن کا اخفا حرف فا ہے. پھر کو میں مد اصلی ہے. نون پہ روکیں گے تو مد عارض میں ہوگا. اب مد اصلی نہیں ہوگا نا. جب ہم روکیں گے تو مد عارض سے روکیں گے. خواب مصالحہ موٹا پڑیں گے اور کون میں پھر مد عارض ہوگا. مد اصلی بولنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ نون پھر ساکن ہو جاتا ہے. جی ہاں. اس کے بعد والذین میں واو کو ہم لام سے ملائیں گے تو یہ ادغام ہوگا. والذین لام کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. والذی میں مد اصلی ہے. پھر یو میں حمزہ ساکن کا جھٹکا ہے. یو میں نو میں مد اصلی ہے. بما ما میں مد منفصل ہے. بما میں مد منفصل ہے. پھر نون ساکن کا اخفا حرف زا ہے. ہاں الی کا ما میں پھر سے لائی میں بھی ہے نا قاعدہ. ہاں لائی میں لین ہوگی. ہاں وما میں مد منفصل پھر سے ہوگی. وما ضلع میں پھر سے نون ساکن کا اخفا حرف زا ہے. پھر میم قبلکا میں پھر نون ساکن کا اخفا حرف قاف ہوگا. قبلک. ہاں اور قوم مستعلیہ بھی ہے موٹا پڑیں گے. ہاں قاف مستعلیہ کا ہے اس کو موٹا پڑیں گے. وبالآخرۃ با کا قاعدہ ہے پھر. ہاں با میں مد یہ با پہ کلکلائی صغرا ہوگا کیونکہ یہ بیچ میں تو کلکلائی صغرا ہوگا. صغرا ہوگا. ہاں وبالآخرۃ بل میں بھی ایک قاعدہ ہے. بل میں ایک قاعدہ ہے. یہ سر نے ہمیں پڑھایا تھا. بل میں سر کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار قمری ہوگا نا. ٹھیک ہے یہ سر. یہاں قمری پہ کا ہوتا ہے نا. ادغام شمسی اظہار قمری. جی کیونکہ یہاں اس پہ میں ہم لام پڑھا جائے گا نا تو جو حمزہ ہے وہ قمری حروف آ رہا ہے. اس لیے اظہار وسیع قمری. ٹھیک ہے سر. ہاں وبالآخرۃ یہاں پہ حمزہ پہ کھڑا زبر ہے 2 حرکت کیجیے. خا کا بھی ایک قاعدہ ہے نا. خا بھی مستعلیہ کا ہے موٹا پڑیں گے. ہاں را اس کے بعد را کا بھی ایک قاعدہ ہے. ہاں را میں پہلی کنڈیشن ہوگی کہ زبر ہے تو موٹا پڑیں گے اس کو بھی. آخرت ہم. پھر میم ساکن کا اظہار شفوی حرف یا ہے. یو میں مد اصلی ہے کہ نو میں مد پھر مد عارض سے روکیں گے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. کیونکہ بیچ بیچ میں ہمیں ان قاعدوں کی پریکٹس کرنی پڑے گی ورنہ ہم بھول جائیں گے ان کو. اس لیے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ان کے قاعدوں کے ساتھ آپ پڑھیے تھوڑا سا یاد آ جاتے ہیں. تو عابد رفیق صاحب پڑھیں گے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف
لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. فی پہ مد عارض سے ہمیں تھوڑا کھینچ کے ہی اس کو پڑھنا ہے سر. دوبارہ آپ ایک بار پڑھیے. فی پہ تھوڑا سا کھینچ لیجئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اور پڑھیے نیچے تک پڑھیے پورا سر. الذین ہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے سر. آپ کی آواز مجھے خصوصاً بہت اچھی لگتی ہے. اللہ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے. جزاک اللہ خیر بہت مصعب اچھا صاحب. پڑھا بھی سر آپ. تو اگر آپ قاعدے بتائیں گے تو قاعدے بتائیں گے ہم سب انشاءاللہ اس میں تھوڑا یاد آ جائے گا سب کو ہمیں قاعدے. شروع میں حروف مقطعات ہے اور یہاں پہ مد عارض مد لازم حرفی کلمی حرفی مدغمی ہوگا میم پہ. ہاں زا پہ کھڑا زبر ہیں 2 حرکت. ذالکل کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. تا پہ پھر اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کل میں کون سا قاعدہ ہوگا سر؟ یہ ہے حروف قمری الف کو ہٹا کے لام پڑھا جاتا ہے. قمری بتائیں گے ہم. ہاں اظہاری قمری. اظہاری قمری ہوگا یہاں پہ. لا پہ مد اصلی ہوگا. رائی پہ لین ہوگا. با پہ روکیں گے تو مد عارض لین ہوگا. پھر کلکلہ کبرا بھی ہوگا. فی میں پھر مد اصلی ہے. اگر روکیں گے تو پھر مد عارض ہوگا. خدن دال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. متقین تنوین کا قاعدہ ہے نا اس میں. ہاں تنوین کا ادغام بلا گنہ حرف لام. متقین قاف حروف مستعلیہ ہے موٹا پڑھیں گے. روکیں گے تو کیا ہوگا؟ مد عارض مد اصلی. ہاں مد عارض ہوگا وہاں پہ. بس ہاں مد عارض ہوگا وہاں پہ. تو الذین الف کو زبر دیں گے کیونکہ الف لام کا قاعدہ ہے پراپر ناؤن بنانا ہے. زی میں مد اصلی ہوگا. یو میں حمزہ ساکنہ کا جھٹکا ہوگا. نو میں مد اصلی ہوگا. بل غائب یہاں پہ پھر اظہاری قمری ہوگا. ہاں اظہاری قمری ہوگا. گائی پھر لین ہے. وَيُقِيمُونَ کاف مستعلیہ ہے موٹا پڑھیں گے. اور یہاں پہ مد اصلی بھی ہوگا. یوقی منہ پہ بھی مد اصلی ہوگا. نون کو سواد کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ اظہار شمسی ہوگا. نہیں اظہار شمسی نہیں ہوگا, ادغام شمسی. ہاں نون ہے تو ادغام شمسی ہوگا. میم یہاں پہ میم کا ادغام شفی ہوگا. میم نہیں پہلے میم ہے نا, میم مشدد ہے اس میں گناہ ہوگا. میم مشدد ہے تو گناہ ہوگا. رزقنا پھر ماں میں پھر مد اصلی ہے. ماں میں مد اصلی. ہاں ماں میں مد اصلی بھی ہوگا. رزق تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. قاف پہ حروف مستعلیہ بھی ہے. یہ کون سا قلقلہ ہوگا؟ قلقلہ صغرا. قلقلہ ہاں چھوٹا قلقلہ ہوگا صغرا. نون پہ کھڑا زبر ہے تو 2 حرکت. میم کا یہاں پہ اظہار شفی حرف یا ہے. کاف پھر مستعلیہ ہے. نون ساکن ہے. نون ساکن پہلی. ہاں نون ساکن کا اخفا حرف ہا ہے یہاں پہ.
तो रोकेंगे तो मद आरिज होगा। हाँ, वल्लजीना, वाव को फिर लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो इजहार कमरी होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें लाम तजदीद है, सख्ती के साथ 2 बार पढ़ेंगे। लाम मुशद्दद है तो गुनाह सख्ती के होगा। साथ 2 बार पढ़ेंगे, नहीं गुनाह भी नहीं होगा, सख्ती के साथ 2 बार पढ़ेंगे बस। जी पे मद असली होगा, यू पे फिर हमजा साकिना का झटका होगा, नू मद असली होगा, बिमा यहाँ पे मद मुनफसिल होगा, नून नून साकिन का इख्फा हरूफ जाल होगा, इलाई लाम पे लीन है, इलाई पे लीन है, वमा पे फिर मद मुनफसिल होगा, फिर नून साकिन का इख्फा हरूफ जाल हो जा होगा, नून साकिन का इख्फा हरूफ काफ होगा, हरूफ मुस्तालिया भी है ये, और यहाँ पे बा पे कलकला भी होगा, कलकले सुगरा, व बिल, फिर बा को लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो इजहार कमरी होगा। अलिफ पे खड़ा जबर है तो 2 हरकत नहीं खींचना अलिफ नहीं है ना, अलिफ नहीं बनता है ना, फिर ये हमजा हो गया। हाँ, वो हमजा बन गया तो हाँ, हमजा पे खड़ा जबर है, 2 हरकत से पढ़ेंगे। खड़ा जबर है तो 2 हरकत खींचेंगे। हम यू की नून, यू पे खा का कायदा है, रा का कायदा है। हाँ, रा की पहली कंडीशन है मोटा पढ़ने की। हाँ, मीम साकिन का यहाँ इजहारी शफी हरफ या है, फिर है यू पे वो मद असली होगा, नून अगर मिला के पढ़ेंगे तो मद आरिज होगा। मिला के नहीं, ये हम बोल ही नहीं सकते मिला के, बस रोकेंगे तो मद आरिज से रोकेंगे, वाकफ करेंगे तो मद आरिज होगा, मद आरिज से रोकेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सर। सर मुझे एक कंफ्यूजन था यहाँ पे, हाँ, मतलब ये क्लियर करना चाहती थी। यहाँ पे है ना सर ये ला रईबा, जब हम इसको अर्जी सुकून देते हैं तो हम बोलते हैं ये कलकलाए कुबरा है, मगर जब तजदीद है तब भी हम बोलते हैं कलकलाए कुबरा है। सर इसमें कोई डिफरेंस है? देखो मैं आपको बताता हूँ, तजदीद में क्या होता है, सख्ती के साथ होता है कलकलाई कुबरा जी, क्योंकि वो सख्ती हो, जहाँ पे भी तजदीद आती है ना तो दूसरे हुरूफ के साथ सख्ती के साथ मिलाना पड़ता है, वो भी कलकलाई कुबरा। अब जहाँ हम रोकेंगे, जैसे हम रोकेंगे ला राइब, इसमें भी कलकलाई कुबरा होगा, मगर उतना नहीं होगा जितना तजदीद में होता है। सर मैंने एक जगह पढ़ा था वहाँ पे कलकलाई वुस्ता, मतलब वो मैंने एक नया वर्ड सीखा था वहाँ पे लिखा था जो बीच, मतलब जो लास्ट में आएगा आयत के लास्ट में, और तजदीद नहीं होगा, तो वहाँ पे कलकलाई वुस्ता होगा। अब मैं इसमें मुझे कंफ्यूजन हो गया कि हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कलकलाई वुस्ता के बारे में। देखो क्या होता है, हमने सर ने हमें 2 ही कलकलाई बताए, एक तो बताया कलकलाई कुबरा, एक बताया कलकलाई सुगरा, बस यही 2 हमने बताए, सर ने हमें पढ़ाया है। क्योंकि बहुत अलग अलग किताबों में तो अलग अलग नाम भी है, बहुत सारी कायदे होंगी, और जो सर ने हमें पढ़ाया है तो बस हमें फिलहाल उतना ही इल्म है, और उतना ही हम पढ़ भी बोल भी सकते हैं, और उतना ही हमें फिलहाल वो रखना है। तो इसलिए सख्ती से पढ़ना, हाँ सख्ती के साथ पढ़ना है, जहाँ पे भी फिर अगर सुकून। मुशैद साहब सर ने हमें वो सुपरलेटिव डिग्री भी बोली थी ना, अगर लास्ट का हरफ उसमें जिसमें तजदीद होती है फिर जी, हाँ उसमें सख्ती के साथ कलकलाई, उसमें बहुत, जैसे तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसमें हमें बिल्कुल इसमें तजदीद है, व तब इसको हमें लगना चाहिए कि 2 बार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि तजदीद में है ना 2 बार निकलते हैं, हमें 2 बार निकल के फिर कलकला कुबरा करना है बहुत सख्ती से। अगर जहाँ पे भी अब तजदीद नहीं है, खाली सुकून आएगा, वहां तो हमें एक ही बार पढ़ना है ना, तो इसलिए वहां पे एक ही बार का वो हल्का सा कुबरा होगा, मगर उतना सख्ती के साथ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे करना है, ज़ालिकल किताब ला राइब, बस जज़ाकल्लाह, बस इतना ही हमें करना है। तो बाकी ये है कि जिसमें बीच में भी आ जाता है कोई, तो उसमें सुगरा होता है, बिल्कुल छोटा कलकला होता है। तो बाकी अगर हम ये इन इमाम साहब जैसे अल फैसी है, इनकी तिलावत हम सुनेंगे तो 2-4 बार हम सुनेंगे इनकी तिलावत, सुगरा वो कैसे करते हैं, कुबरा कैसे करते हो, तो बिल्कुल जहन में बैठ जाता है और सही निकल भी जाता है। फिर बोलिए क्या बोला आपने नाम? अल फैसी है ना, जिसकी हम तिलावत सुनते हैं अभी, मौलवी साहब हमें ये पढ़े, उसकी आवाज वॉल्यूम सुनाती है ना, वो अल फैसी है। जी सर, तो बहुत अच्छा। वो अगर इनमें से किसी के कायदे में से किसी को और थोड़ा सा
پوچھنا ہے کیونکہ ہم سبھی ابھی سیکھ رہے ہیں، تو کچھ بھی قاعدے میں تھوڑا سا کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے یا مد کے بارے میں کسی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں سبھی. تو ابھی ہاں سر. ہاں سر. وعلیکم السلام. بات کچھ مطلب سمجھ نہیں آئے، آپ سر کو بول دیجیے گا وہ ایک بار پھر پڑھائیں. کیا کیا سمجھ میں نہیں آیا سر؟ صفات نا، حروف کی صفات. اچھا، حروف کی صفات. جو لیسن ہم نے پڑھا نا حروف کی صفات، تات گئی میں تو چھچر. ہاں ہاں سمجھ آؤ نا کی. ہاں اس نے ایکچولی وہ بھیج دیا تھا ہمیں حروف صفات، اس میں تھوڑا سا بتائیں گے سر. ورڈس آ گئے وہ کچھ مطلب ایکسپلین نہیں ہوا، سمجھ نہیں آیا وہ. ہاں ہاں اگر آپ اس کو ریکویسٹ کریں گے وہ پھر سے تھوڑا سا سمجھائیں گے. ہاں ہاں بتائیں گے سر کو، بتائیں گے سر. جیسے یہ ابھی ہمارا لگ بھگ 30 تاریخ تک تو ہمارا 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. جی تو جی اس کے بعد سر سے پوچھ بھی لیں گے جو سمجھ میں نہیں آیا ہے آج ایک حرف کے الگ الگ صفات ہیں، 7 ہیں، 5 ہیں، وہ کچھ ہاں کلیئر نہیں ہوا. ہاں ہاں نہیں وہ سر نے سمجھائیں. اس دن کلاس میں نہیں تھا، میں نے ویڈیو وہ ریکارڈنگ تو میں نے سنی ہے تو، مگر سر نے اس میں تھوڑا سا پورا بتایا کہ آپ خود ہی آپ لوگ اس کو پریکٹس کیجیے گھر میں. تو ایکچولی اس دن اگر آپ کو کچھ اس بارے میں کچھ نالج ہے یا تھا نہیں اس دن کلاس جب میں بھی تھا آپ کو ٹائم میں. ملے نا تو آپ ہمیں بتائیں گے. ہاں انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ میں پوری سن کے تو انشاءاللہ سر سے ہی ہم بتائیں گے کہ دوبارہ وہ ہمیں سکھائے گا صفات. مجھے خود بھی سیکھنا ہے کیونکہ میں اس دن تھا ہی نہیں کلاس میں. مجھے اس دن میں پڑھا ہی نہیں وہ کلاس اس دن صفات والا. ٹھیک ہے آپ سر سے وہی کہیں گے کہ میں اس دن نہیں آیا تھا تو وہ دوبارہ پڑھائیں گے. نا ان کو صفات کے بارے میں دوبارہ پڑھائیں گے سر سے انشاءاللہ. ایک دن کا کلاس وہ لے لیں گے. ٹھیک تھینک یو. اگر اس کلاس میں بھی تھوڑا سا کسی کو پتا ہے ان کے بارے میں صفات کے بارے میں تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے بھی. اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہے کلاس میں، ابھی ہمارے باعث ہے کلاس میں، کسی کو بھی اس کے بارے میں صفات کے بارے میں کسی کو بھی تھوڑا سا نالج ہے وہ بھی ہمیں بتا سکتا ہے. لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ ڈسکشن ہوتا ہے نا 5 6 7 لڑکے ایک ساتھ ہو تو پھر 4 5 پڑھے تو اسے کھل کے رہتا ہے انسان. ہاں وہی ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال آرام سے کر سکتے ہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں. تو اگر ان میں سے ہم میں سے جیسے 22 بندے ہیں، ہم کسی کو صفات کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہے وہ ابھی 5-10 منٹ میں ہمیں سکھا سکتا ہے. نہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس بات کے بارے میں پہلی بار ہم نے بھی سنا ہے. اچھا نہیں ایکچولی میں تھا نہیں کلاس میں، ورنہ میں 100% کوشش کرتا آپ لوگوں کو بتانے میں. کیونکہ جب بھی سر ہمیں کوئی بھی کلاس پڑھاتے تو میں 15 بار 10 بار پھر آڈیو ریکارڈنگ سن کے محنت کر کے تھوڑا ذہن میں بٹھا دیتا ہوں. کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے ہمارا. یہ 4 مہینے کا کورس پھر دوبارہ مجھے نہیں لگ رہا زندگی میں کبھی ہمیں موقع ملے گا، ایسا سیکھنے کا بھی کبھی موقع ملے گا. اس لیے گھر میں بہت زیادہ محنت، مگر اس دن میں بدقسمتی سے 2 دن میں کنٹینیو نہیں آیا تھا جب صفات پڑھے تھے. بالکل بھی مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کے بارے میں. میں نے کھولا بھی تھا آڈیو ریکارڈ میں سنوں گا مگر تب بھی مجھے پھر ٹائم نہیں ملا. ریکارڈنگ تو موجود ہے انشاءاللہ، وہ تو ہم پورا وہ کلاس میں وہ ہم کریں گے. اس دن سر نے بہت شارٹ کٹ میں بتا دیا تھا، اسپیڈ میں بتا دیا اور جو ہے سو گروپ میں ڈال دیے وہ پڑھنے کے لیے بولا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ اردو میں ہے، اردو ہمیں پڑھنے بھی نہیں آتا. انگلش میں بھی پوچھے تھے، انگلش کا کوسچن کچھ رہے تو پوسٹ کرے تو وہ بھی نہیں آیا. پھر انشاءاللہ پوچھیں گے سر کو ایک بار پوچھ کے. انشاءاللہ دوبارہ بولیں گے سر کو پڑھانے کے لیے انشاءاللہ صفات کے بارے میں. ایکچولی کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے تو مخرج پڑھا ہے، مخرج سر نے ہمیں پہلے ہی بولا کہ جیسے ذا کا مخرج کیا ہے، یا میم کا مخرج کیا ہے، یا غائن کا مستعلیہ کون ہے. وہ تو صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف ہم کیسے ادا کریں گے، ان کا صفات کیا ہے، ادا ہم کیسے کریں گے. جیسے غائن ہے یہ مستعلیہ ہے، اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. قوف مستعلیہ ہے، یہ موٹا پڑھیں گے، ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ویسے جیسے واو ہے یہ شفوی ہے، اس کو ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، اس کا صفت جو ہے ہونٹوں سے ہے. جیسے ہا کا جو صفت ہے وہ حلق سے ہے. ویسے ان کا جیسے اگر ہم دیکھیں گے میم،
یہ بھی ہونٹوں سے اس کا جو صفت ہے وہ ہونٹوں سے ہے. ایسے ایسے ان حروفوں کا جتنا بھی تعلق ہے وہ ہم نے پہلے سر نے ہمیں پڑھایا ہے. جیسے زبان لگا کے زال کا جو مخرج ہے وہ زبان لگا کے ہے. ویسے ہی بہت پہلے سر نے ہمیں جو جیسے با ہے یہ بھی ہونٹوں کے اس کے صفات جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ویسے تو تھوڑا سا سر نے ہمیں پہلے بتایا ہے کہ اب ہم یہ وہ تو مخرج تو ڈفرینٹ ہے نا صفات سے. جیسے ہمارا جو حلق کی ہے وہ ایک ہی مخرج سے دو چیزیں نکل، جیسے خا اور حمزہ خا. اس صفات تو مگر الگ الگ ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی صفات وہ تو الگ ہے. وہ کہاں سے پوائنٹ آف آرٹیکولیشن تو الگ بات ہے، مگر جو ان کی صفات ہے نا ایکچولی وہ ان کی کیا ایک ہی مخرج سے دو لفظ ہے، ان کے الگ الگ صفات ہے، تبھی تو ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہا اور ہا میں ان کا الگ الگ صفات ہے دونوں کے. ہاں ویسی ہے تو اس صفات کا ہمیں سبق اگر بالکل صاحب کو تھوڑا سا ان صفات کے بارے میں پتہ ہے نہیں میں نے کوشش کی تھی مگر وہ بہت ہی ٹف تو میں نے آئی گو تھرو دیٹ، لیکن مگر اس میں بہت زیادہ وہ بہت ٹف ہے، میں نہیں کر پائی. اچھا نہیں کر پائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفات کی تھوڑا سا انٹروڈکشن دے سکتا ہوں؟ ہاں بتائیے سر آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی یہ صفات ہیں کریکٹرسٹکس آف یہ حروف. صفات ہیں ازدادیہ جس کی ضد موجود ہو اور غیر ازدادیہ. مثلا موٹا ہلکا یہ ازدادیہ ہے جس کی اپوزٹ موجود ہو. یہ سر نے بولا تھا کہ اس کی ازدادیہ وہ حروف ہیں جن کی ضد موجود ہو. موٹا ہلکا بھاری ہلکا. غیر ازدادیہ ہیں جن کی ضد موجود نہیں ہو، جس کا اپوزٹ نہیں ہو. اور یہ سر نے بولا تھا ہر حرف کے اندر 7 صفات ہے. اچھا اور ضعیف پست ادا ہونے والے پست ادا ہونے والے یا سختی سے ادا ہونے والے یہی حروف کے صفات ہوتے ہیں. اس میں اور پڑھنے کی ضرورت تھوڑا بہت. سر جی جی سر نے وہ چیز بولتے ہیں، لیکن وہ کون کون سے حروف ہیں، کیا ہے، کیسے ہیں، ایکسپلین نہیں نہ ہوا. پھر بعد میں صرف بولے ایسے ایسے ہیں جن کے وہ ہو یہ ہو، لیکن پھر آگے ایکسپلین نہیں ہوا کہ مان لیجیے یہ حرف یہ ہے، اس کے یہ ہے، اس کے یہ ہے، وہ کلیئر نہیں ہوا سارا. ہاں اس کے لیے سر نے چھوڑے تھے وہ 4 صفحے سارے. ہاں وہ صفحے دیکھ لیے میں نے، وہ ہائی اسٹینڈرڈ کا اردو لکھا ہے، عربی لکھا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ادھر سے جب تک کوئی ایکسپلین نہ کرے. صفات کا بیان سامنے دے جائے. صفات حروف کی آواز جو پہلے ظاہر ہوتی ہے ان کو صفات حروف کہتے ہیں. ایک ہی مخرج سے نکلنے والی حروف مثلا تا اور تا ایک دوسرا زا اور زا کی صفات کے ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں. بعض صفات لازمی اور اصلی ہے جو کبھی حرف سے جدا نہیں. یہ سیکھ کے انشاءاللہ بتائیں گے کلاس میں. تو انشاءاللہ یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں جیسے یہ پڑھیں گے پھر ہمیں سمجھائیں گے. آسان ہے انشاءاللہ، آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے اس دن نہیں تھا کلاس میں تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جیسے ہا ہا یا خا شین صاد صاد فا سا قاف تا ان کا صفات تھوڑا سا ملتے ہیں آپس میں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ ہم کریں گے. آج ہم جن کا بھی تھوڑا پڑھنا باقی ہے وہ تھوڑا سا وہ 2 آیات پڑھیں گے. تو ابھی فیاض صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماشاء اللہ فیاض صاحب بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا. جاوید شیخ صاحب پڑھیں گے. جاوید شیخ صاحب. السلام علیکم. میں پڑھوں؟ شوکت عزیز صاحب پڑھیے آپ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب فیہ ہدی للمتقین. ایک بار دوبارہ پڑھیے، غلط ہو گیا آپ کا سر. کتاب ہے، کتاب آپ نے دوبارہ پڑھا، پہلی بار آپ نے صحیح پڑھا تھا. الف دوبارہ لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب نہیں، آپ نے کسی العالمین. جگہ رکے نہیں، ایک جگہ آپ کو رکنا ہے نا. پہلے آپ لا رائب پہ رک گئے، اب فی پہ رکنا ہے. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ فی نہیں پڑھنا ہے، رکنا ہے تو فی. ہدی للمتقین. ماشاء اللہ عزیز صاحب بہت اچھا ہے، تو مگر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی جس نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے؟ میں سر. شبیر احمد میر صاحب پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. آپ نے اچھا پڑھا، مگر یہ ہدل ہے، ہدل للمتقین. ہدی للمتقین. نون کی آواز اس میں بالکل نہیں نکالنا ہے، یہ بلا گناہ ہے. ٹھیک سر. ہدل سے دوبارہ پڑھی، ہدل سے دوبارہ پڑھی. ہدی للمتقین. ماشاء اللہ بالکل اچھا پڑھا آپ نے سر. اور ہے کوئی جو پڑھنا چاہتا ہے؟ میں موزم. عبد الرحیم صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا سر. اور کوئی جس نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ السلام علیکم. جاوید شیخ صاحب بتائیں، پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ماشاء اللہ. اور کوئی جس کو پڑھنا ہے ابھی؟ السلام علیکم. محمد عبداللہ صاحب پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने. तो और कोई हाँ हाँ पढ़िए वालेकुमुस्सलाम व बरकातहू. अब्दुल अजीज साहब पढ़िए. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दन लिल मुत्तकीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दन लिल मुत्तकीन. जब आप फी पे रुक गए हैं तो फी ही नहीं पढ़ना है सर. फी हा की आवाज निकाला मगर हा को फिर साकिन करना होता है. जब रोक लेते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दन लिल मुत्तकीन. नहीं, हुद्दन नहीं है, नून की आवाज नहीं निकालनी है. हुद्दल, दाल तनवीन को जो ये जो दाल है गुलाम के साथ मिलाना है. हुद्दन लिल मुत्तकीन. हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा. थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है सर, घर में प्रैक्टिस करना है इंशाअल्लाह. तो. और कोई है जो पढ़ना चाहता है? और है कोई जो पढ़ना चाहता है? फिर हम दुआ पढ़ेंगे. शायद सब ने पढ़ा है. तो अगर क्लास में किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है इसके बारे में, मोनिका के बारे में, या किसी और के बारे में भी अगर कुछ बोलना है तो बोल सकता है. ठीक है, इंशाल्लाह हम दुआ 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 अभी पढ़ाएंगे. मोनिका असल में क्या मीनिंग करता है इटसेल्फ? मोनिका मोनिका सर ने बोला ना ऑलरेडी, उसमें ये मोनिका होता है, मैं बता देता हूँ. ये उसकी आईडी हो गई 3 डॉट, लेकिन है क्या मीनिंग? मोनिका सर ने बताया हमें वही, वो ना गले लगने का, वो प्यार करने का. एक्चुअली वो ना वो अरबी वालों ने गले मिलना. तो जैसे उन्होंने बोला अरबी वाले कैसे अपना खुशी का इजहार करते हैं, या हम लोग कैसे खुशी का इजहार करते हैं. तो एक्चुअली हो गया ये, इसका मतलब है प्यार करने वाले. प्यार करने वाले जो आपस में जो प्यार हम करते, तो इसलिए कुरानी टर्म क्या है इसकी अरबी में? ये इसको क्या है कि इसमें एक जॉइनिंग, माने आई सॉर्ट ऑफ जॉइनिंग. हाँ जॉइनिंग नहीं, जॉइनिंग हम नहीं बता सकते. इसमें बता सकते हैं कि मैं क्या आपको समझाऊं. ये हो गया कि मतलब समझिए प्यार जो करते हैं वो मिलना. तो मोनिका ये एक्चुअली क्या बताऊं मैं, एक मुझे वो जहन में आ रहा है, वही है जो सर ने हमें बताया है कि आपस में जब भी हम मिलते हैं प्यार करते हैं. तो इसका ये भी कुरान का भी एक बहुत बड़ा ये होगा कि रिलेट नहीं हो रहा है. के लिए कल देख लेना, कल बता दे. हाँ अभी तो हाँ हाँ मुझे सब मुझे ये था, अगर तनवीन होगा, हाँ तनवीन यार जो अलिफ आता है वो वसली है, उसमें न ज़ेर न ज़बर है. क्या हम इसको बोलेंगे ये इजहार है? उस वक्त हमें इजहार करना है कि उस वक्त हमें इक्फा करना है? एक बार आप दोबारा बता दीजिए. थोड़ा मैं दूसरी जगह में था, आप दोबारा बताइए एक बार, क्या बताना है आप? जो तनवीन है, हाँ तनवीन, हाँ अगर हुरूफ वो 6 में से कोई आएगा तो हमें इजहार करना है. तनवीन पूरा, हाँ तनवीन के बाद कोई भी हुरूफ इजहार होगा तो इजहार करना है. हाँ ये फाता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है. हाँ. उसमें वो करेंगे, हम पे हम इक्फा करेंगे, जैसे कि सूरह में आता है.
हमें देखो, हमें इजहार के हरूफ कितने हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। हम बोलते हैं अलिफ, हा, आइन, हा, गाइन, खा। हम बोलते हैं हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। हमजा तब बनता है जब उसमें जबर जेर पेश होगा। अलिफ होगा तो वो तो पढ़ा ही नहीं जाता है सर, वो तो बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता। और वो हल्की हरूफ में अलिफ आता ही नहीं, वो हमजा आता है हल्की इजहार वाली हरूफ में। हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। फिर अगर अलिफ होता तो हम पढ़ते अलिफ, हा, आइन, हा, गाइन, खा। अलिफ तो है ही नहीं उसमें, इसलिए जब ये अलिफ आएगा उसमें जबर होगा, जेर होगा, पेश होगा, तब भी वो इजहार होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद अलिफ के बाद देखेंगे कौन सा हरूफ है। अगर अलिफ के बाद फिर इन हरूफ हल्के इजहार में से कोई हरूफ होगा, जैसे हा होगा या कोई और हरूफ होगा जो इजहार में है, तो फिर इजहार होगा। अगर अलिफ के बाद फिर हल्की में से इजहार में से नहीं कोई हरूफ होगा तो फिर वो इख्फा होगा। सर एक चीज है, और हमजा असली और हमजा वसली में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कभी कभी जब हम देखते हैं हम सोचते हैं कि हमजा असली है तो वो वसली होता है, वसली हो समझते हैं तो असली होता है। वो हमें कैसे प्रॉपर डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं हमजा असली और हमजा वसली में? ये हमजा जो होता है उसके जब भी उसमें हरकत होगी तो वो हमजा कहलाया जाएगा। वो तो पता है, हमेशा। जब हरकत लगेगा तो हमजा है, वो हमजा ही है। जब अब अलिफ होगा तो उसमें तो कोई हरकत होती है, अब हम कभी कभी हरकत लगा देते हैं, जैसे अल्लज़ीना पे, इसमें अलिफ लाम का कायदा है, इसमें हम जबर लगा देते तो ये हमजा बन जाता सर है। आप मेरा मगर जो क्वेश्चन नहीं अलिफ, समझे, मैं बोल रही हूँ हमजा असली और हमजा, मैं हमजा की बात करूँ। जैसे हमजा तो हमें पता है कौन सा है, जिस भी हाँ अलिफ पे हरकत आएगी वो हमजा है, मगर हाँ, ये हमजा असली और हमजा वसली में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? हम यही डिफरेंशिएट है ना, हम लगभग हमजा तो हमें ज्यादा असली ही दिखता है कुरान में, वसली तो बहुत कम है ना। वसली का एक मतलब वो मुझे तो बता हमें पता दिया। होना चाहिए ना, जैसे अगर हम कोई एग्जाम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ अगर हमें पूछेंगे एक लफ्ज देंगे, क्योंकि परसों मैंने एक गूगल पेपर देखा, उसमें मैंने उसको लिखा हमजा वसली, मगर वो फिर आंसर में था हमजा असली। मतलब ये मुझे, इसका मतलब मुझे क्लियर नहीं है कि हमजा असली कौन सा है और अगर आप हमजा। मुझे इसमें से कोई भी आयत में बताएंगे कि हमजा वसली या असली वसली कहाँ पे है, एक मुझे आप बताइए मुझे, क्योंकि जो मैंने यहीं पे पढ़ा है है। ना, सब ये है ना, पहले अलिफ लाम ज़ालिकल किताब में है ना। किस कहाँ पे सर, या अलिफ लाम जो अलिफ में पहले? हाँ हाँ, नहीं, इसमें आगे अगर आप आगे यहाँ पे जज्म, हमें देखेंगे आगे का ये देखना होता है ना। वयुकिमून अस्सलात, अगर यहाँ पे हम अस्सलात से शुरू करेंगे, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ज़ालिकल है ना, ज़ालिकल किताब, यहाँ पे अलिफ है ना वसली, क्योंकि आगे जज्म है, हम जज्म के साथ मिलाते हैं, अलिफ तो वसली हाँ बन जाएगा ना वहाँ पे। ये तो वसली बन जाता है। हाँ इसमें तो अलिफ तो यहाँ पे हमें पढ़ना ही है, ये तो तो अगर यहाँ हमजा की बात मुशद्दद भी कर हो, रहे हैं ना, ये अगर हमजे की मुशद्दद बात भी नहीं होगा कर तब भी ये वसली बन जाता है, अगर रहे। यहाँ पे मुशद्दद होगा तो ये हमजे के बारे में बता रहे हैं, अलिफ के बारे में ये नहीं बता रहे हैं। या आप बल्कि इसमें अलिफ के बारे में बता रहे हैं ना, नहीं नहीं, क्योंकि मैं हमजा अलग है, हमजा अलिफ वसली के अलग बारे है, में, हमें पूछना है। हमजा असली और हमजा वसली के बारे में बोल रही हूँ, हाँ क्योंकि के ये बारे यहाँ में ना नहीं बोल रही। हमजा, यहाँ जो जालिकल किताब है ना हमजा इसमें वसली है, ना हमजा इसमें वो दूसरा है। इस ये तो अलिफ है, ये अलग है, इसकी डिफरेंस ये उससे हमजा से बिल्कुल डिफरेंट है, जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अलिफ इसकी में ये बात नहीं पढ़ा कर ही रही, नहीं मैं जाएगा। सिर्फ वहां पे मुझे वहां पे कंफ्यूजन होता है कि मैं ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाती हूँ कि हमजा असली कौन सा है और हमजा वसली कौन सा है। मैंने कहा थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाए। चलो उसमें भी हम देख लेंगे, तो मगर मुझे लग रहा है हमजा वसली ही ज्यादा असली ही ज्यादा आता है ना। वसली मुझे नहीं लग रहा वसली कहीं पे हमजा आ जाता है। अब मुझे कोई भी थोड़ा सा अगर किसी आयत मुझसे मतलब हमजा वसली कहाँ होता है? हमजा तो होता है जब हरकत होती है, हमजा वसली कहाँ होता है? ये तो अलिफ वसली होता है। अलिफ असली होता है। हाँ वही तो मैं कहना चाहता हूँ, अलिफ होता हमजा है। तो बनता है, हमजा तो बनता है ना जब इसमें हरकत हो। जब कोई भी हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा बन जाता है। हाँ लेकिन हमजा वसली कहाँ होता है? कभी सुना भी अलिफ नहीं वसली। वसली नहीं, तो ये लफ्ज वसली नहीं तो है अलिफ हमजा होता है। वसली। जैसे इसमें ज़ालिकल किताब के अलिफ है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जैसे लाम पे तजदीद, लाम पे सुकून है, तो इसको हमने मिलाया, वो अलिफ तो हट गया उधर ही। तो ये इसको हम वो तो फिर अलिफ रहता ही नहीं है ना, वो तो जब उस पे कोई भी हरकत आई वो कहाँ फिर अलिफ, फिर तो हमजा की बात होगी ना, फिर तो हाँ हमजा असली और हमजा वसली ही आएगा, तो अलिफ असली और अलिफ वसली की तो बात ही नहीं है।
نہیں الف اصلی حمزہ اصلی ہی زیادہ میں نے دیکھا قرآن میں زیادہ ہے. اگر کسی آیت میں ہے وصلی حمزہ تو آپ مجھے بتا دیجیے، ہم دیکھ لیں گے کہاں پہ ہے وہ. جی میں دیکھ کے بتاؤں گی آپ کو. ہاں کیونکہ مجھے تو پورے قرآن میں مجھے تو اصلی ہی دکھاتا ہے، یہ دکھا رہا ہے حمزہ، کیونکہ جی اس میں تو الف ہے، تو الف کو ہم نے پڑھا ہے کہ وصلی ہوتا ہے. تو اگر ہوگا کسی جگہ پہ تو تھوڑا جہاں پہ ڈاؤٹ ہو، کیونکہ جب بھی ہم قرآن کی آیت پہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے اصلی اور وصلی آ رہا ہے، تو تبھی ہم بتا سکتے ہیں وہاں پہ کیوں ہے یہ. نہیں الف اصلی بنتا ہے نا جب مد اصلی ہم کرتے ہیں الف کی تو ہم تب تو ایکچولی الف کو آگے یہ والے جو حرف سے ہم ملاتے ہیں نا، پھر تو وہ یہ جو بنتا ہے نا اصلی. نہیں سر ایک منٹ، یہ جو محترمہ ہے نا یہ الف کی بات نہیں کر رہی ہے. الف تو ہمیں پتا ہے، یہ حمزہ کی بات کر رہی ہے. جو اوریجنل حمزہ وصلی تو ہوتا ہے نا حمزہ اس ہو کی ہی بات نہیں کر نہ رہے ہیں. سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہی تو میں وہ ہو بتا ہی رہا نہیں ہوں سکتا، آپ. کیونکہ اس کے تو اگر حرکت ہے، وہ تو اپنی صفت دے گا نا، وہ ہاں چاہے زبر ہوگا زیر ہوگا، وہ تو ہاں اپنی صفت بیان کرے گا. اب اس نے اگر کسی آیت میں دیکھا ہوگا کہ تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا تو وہ آیت میں ہم دیکھ لیں ہاں گے وہ کہ تو کیا اچھی ہے. بات ہے، اچھی بات ہے. ہاں وہی باقی الف کی الف تو الگ ہے، الف میں ہی آ جاتا ہے وہ. اصلی وصلی تو الف میں آتا ہے، مگر حمزہ میں تو وہ نہیں آتا ہے. سر تو پھر دیکھیے یہ ہے نا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں پہ یہ الف نہیں ہے، کیونکہ الف کلمے کے پہلے آتا ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے ہمیں کنڈیشن پڑی نا کہ الف کلمے کے یہاں پہ بھی ہے ذالک الکتاب، یہاں پہ بھی یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کلمے کے پہلے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہم نے پڑھا نا. یہ جو آپ نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی آپ نے یہ بتایا نا، دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں الف لام کیوں گر جاتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. یہ تو وصل ہے، یہ تو پتہ ہے، یہ تو یہ واضح وصل ہے. الف لام ہمیں کیوں گرتا ہے، اس میں پتہ ہے کیوں گرتا ہے؟ یہ شمسی ہے نا، کیونکہ یہ شمسی ہے، یہ شمسی یہاں پہ حروف ہے. لوگ بول رہے تھے نا یہ ذالک، یہاں پہ الف ہے ذالک الکتاب، یہ الف نہیں ہے، کیونکہ کلمے کے پہلے الف شروع میں کبھی بھی الف نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حمزہ، الف ہمیشہ بیچ میں یا آخر میں آتا ہے. الف تو بیچ میں آتا ہے، الف تو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے پھر. اور پہلے اس کے بعد جب الف کو ہم پہلی اگر ہم پہلے جہاں پہ بھی سٹارٹ ہوگا تو اگر ہم اس میں حرکت دیں گے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. وہ الف تو حمزہ بن نہیں جاتا ہے، وہ آلریڈی حمزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا، سر نے ہمیں یہ پڑھا ہے کہ جو الف ہے، الف کبھی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آتا ہے، وہ کبھی الف ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ حمزہ ہی ہوگا. الف ہمیشہ بیچ میں یا آخر میں آتا ہے، جیسے با تا. ہاں نہیں وہ تو ہے ہی، الف تو بیچ میں ہی آتا ہے، پہلے آئے گا نہیں پھر ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے اس کو، کیونکہ ہمیں تو حرکت دینی ہی پڑے گی نا اس کو، بالکل. تبھی اگر ہم پڑھ پائیں گے. جیسے اگر ہم نے آئین کو ساکن کیا، ہمیں اس کی آواز نکال، جیسے ہم نے مخرج میں ہم کریں گے، پہلے ہم الف نے وہ حمزہ ہی ہوگا، اس پہ حرکت لگائیں گے تو وہ حمزہ ہوگا، تو ساکن کر کے ہم اس کی آواز نکال سکتے ہیں، لیکن وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے. ہاں تو جیسے ذالک الکتاب میں ہے، اس میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا اظہار قمری اور ادغام شمسی جو ہوتا ہے، اس کا یہ قاعدہ بھی لگتا ہے، تبھی الف لام پڑھا جاتا ہے، تبھی ہم الف لام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں ایک بات ہے نا جو میڈم نے کہا ہے یا آپ سر نے کہا ہے، جیسے قلم القلم ہم بتاتے ہیں، کتاب الکتاب، یہ کوئی خاص پروناؤن ہے، تو وہاں ان کا مطلب ہے نا پروناؤن جو جس کو بولتے ہیں خاص پرٹیکولر، تو وہاں یہ ان کا لقب یا القاب سے مطلب پڑھا جاتا ہے. تو ویسے بھی ذالک الکتاب تو وہ خاص کتاب ہے، تو وہاں بھی یہ جو ہے الکتاب دیا نا تو الف چھوٹ جاتا ہے. اب جو مطلب بتا رہے تھے ہم وصلی مطلب جس پہ کوئی حرکات ہو، جیسے الف حمزہ ہے، زیر زبر ہے، تو بن جاتا ہے حمزہ. اگر اس پہ کوئی حرکات نہیں ہے تو وہ وصلی بن جاتا ہے. وہ تو ہے الف وصلی بنتا ہے نا، حمزہ تو وصلی نہیں بنتا ہے نا. وہی ہم بولتے ہیں نا، مطلب آپ جو بتا رہے تھے ابھی، یہ تو مطلب یعنی یہ جو سر کا سبق ہے، سر نے بتایا کہ ہم جو پروناؤن استعمال، جیسے القلم کوئی خاص قلم ہے، یا الکتاب جیسے کوئی خاص کتاب، ویسے باقی جیسے ہم کتاب، اگر ہم عام کتاب بتائیں گے تو کتاب لکھتے ہیں.
किताब लिखते हैं, बराबर। इसलिए मतलब जिस तरह अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसको अंग्रेजी मतलब कुरान को अंग्रेजी के साथ या कोई और लैंग्वेज के साथ मुशाबत नहीं, या किसी चीज के साथ मुशाबत नहीं की जाती है। तो एग्जाम्पल अंडरस्टैंड के लिए कर सकते हैं, यानी जैसे कि मतलब हमें समझ आना चाहिए। तो वही हम बताते हैं कि मतलब अगर हम ऐसे ही कोई किताब बताएंगे, ये सर श्रीनगर सिटी, हम ऐसे नहीं बताएंगे श्रीनगर सिटी। तो यही है इसका मेरे ख्याल से। बाकी अगर और होगा तो वही हम मतलब जानने की कोशिश भी करेंगे और इससे फायदा भी होगा। हाँ इंशाल्लाह। इसमें अलिफ लाम का कायदा आता है, फिर इसमें जबर लग जाता है। अगर तीसरे हरूफ के साथ ने बोला, वो तो है, इसका एक अलग क्वेश्चन है। हम अभी दूसरे क्वेश्चन पे आए हैं। तो जो मैडम बिल्किस ने बताया है वो तो बिल्कुल सही है। उसमें हमें थोड़ा देखना भी है कि कौन क्या है, तो इससे थोड़ा खुल जाता है कि असली कौन है, असली कौन सा है, हमजा वसली, हमजा असली कहाँ पे क्या लगता है। तो इसको हम इंशाल्लाह रहमान और भी देख लेंगे। तो और दूसरा है तो कि ये जो सर यहाँ यही बात है जो बताने वाला था मैं, मतलब अल किताब ही बन गए ना, मतलब ये मतलब असली। हाँ, ये तो अलिफ लाम का कायदा लग गया है ना इसमें, तो इसमें जबर तो जहाँ ऐसा मतलब जो आम होगा तो उस पर ऐसा मतलब हम थोड़ी बता सकते हैं अल किताब, तो ये वहाँ वसली बन जाता है, वहाँ वसली बन जाता है। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। अब है कि अब हम इसको जैसे हम पढ़ेंगे अभी जालिकल किताब, तो बन गया ना वसली इसमें अलिफ। जालिकल किताब जब हम मिल गए, हम इधर नहीं पढ़ेंगे, जालिकल किताब नहीं पढ़ेंगे ना, अल किताब नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू है, ये तो कंटिन्यू है। तो इसलिए अगर शुरू में अल किताब आएगा तो फिर हम उसमें अल किताब पढ़ेंगे, तो फिर वो असली ये होगा। चलो ठीक है इंशाल्लाह रहमान, ये तो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख लेंगे सभी। ठीक है सर। तो अभी हम दुआ पढ़ें क्योंकि टाइम भी हो गया, 7:50 हो गया। तो दुआ अभी पढ़ाएंगे, बिल्किस मौसम बिल्किस ही दुआ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बिल्किस जी एक मिनट। आप दुआ पढ़ाएं, आप दुआ पढ़ाएं। है आपके पास मोबाइल में दुआ? जी मैं ढूंढ रही हूँ। सुभान रब्बिक रब्बिल, पहले सलाम, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका रब पाक है हर नुक्स और कमी से, वो इज्जत वो बड़ी इज्जत वाला है, वो बड़ी इज्जत वाला। एक्चुअली मेरे पास नहीं, बड़ी इज्जत वाला है, वो बड़ी इज्जत वाला है, गलतियों से पाक है, गलतियों से पाक है। सलाम है तमाम रसूलों पे जो इज्जत वाले हैं। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, और तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला, जो सारे जहानों का रब है, जो सारे जहानों का रब है। मैंने खुद जो सारे आमीन आमीन या रब। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।